اللہ اکبر اللہ اکبر اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا دن انٹرنیشنل لیول پہ حضرت علی اصغر سے منسوب ہے۔ حضرت علی اصغر کربلا کے سب سے چھوٹے شہید، وہ ایسا شہید جو ماں کو ماں نہیں کہہ سکتا تھا، جو بھی ماں کو ماں ہی نہیں بلا سکا۔ ان کی ساری زندگی سفر میں گزر گئی۔ 10 یا 12 یا کچھ کتابوں میں 18 دن کے تھے جب مدینے سے انہیں ہجرت کرنی پڑ گئی۔ 6 مہینے کے تھے تو کربلا آ گئے۔ تو علی اصغر نے تو اپنے گھر میں دن ہی نہیں گزارے، ان کی زندگی ہی سفر میں گزر گئی۔ آج کا دن علی اصغر علیہ السلام سے ریلیٹ ہے۔ یاد رکھیے گا، ان پر ایسے ایسے ظلم اور ستم ہوئے ہیں جو کربلا میں شاید اور کسی کے ساتھ ہوئے ہی نہیں۔ کربلا میں کائنات کا سب سے بڑے ظلم کربلا میں ہوئے، لیکن علی اصغر جو علی اصغر سے پہ ظلم ہوئے ہیں وہ کسی پہ نہیں ہوئے ہیں، وہ کسی پہ نہیں ہوئے۔ یاد رکھنا، 6 مہینے کے اس بچے پر ظلم، وہ نہ تو کسی کو نقصان پہنچا سکتے تھے، نہ لڑ سکتے تھے، وہ تو ہتھیار نہیں اٹھا سکتے تھے، وہ تو جنگ کرنے کے قابل نہیں تھے نا، بچے تھے۔ لیکن علی سے بغض، مولا علی سے بغض، تو علی اگر چھوٹا بھی ہے نا تو مولا علی کے دشمنوں نے علی علیہ السلام کے چھوٹے علی کو بھی شہید کر دیا۔ 3 دن کا بھوکا، 3 دن کا پیاسا علی اصغر۔ اور یہاں پہ ابھی آپ نے سنا کہ علی اصغر کی شہادت کے وقت ایسی حالت ہو چکی تھی جیسی مچھلی کو پانی سے نکالا جائے نا، مچھلی کو پانی سے نکالا جائے تو 3 حالتیں بنتی ہیں۔ پہلے نمبر پہ جب مچھلی کو پانی سے نکالے فوری تڑپتی ہے، یہ اس کی پہلی حالت ہے۔ مچھلی پانی سے نکلتے پہلی حالت ہے تڑپتی ہے۔ دوسری حالت کیا ہے؟ وہ تڑپنا شدت سے کم کر دیتی ہے، اب صرف اپنے آپ کو یا الٹا یا سیدھا کرتی ہے، کبھی دائیں گرتی ہے کبھی بائیں گرتی ہے۔ یہ مچھلی کی پانی کے بغیر دوسری حالت ہے۔ علی اصغر کی تیسری حالت تھی۔ مچھلی کی تیسری حالت کون سی ہے؟ کہ وہ مچھلی جو پہلے تڑپتی ہے، پھر تڑپ کے کیا کرتی ہے؟ وہ کروٹیں بدلتی ہے۔ تیسری حالت میں اس کی وہ پوزیشن ہو جاتی ہے، وہ یا تو منہ کھولتی ہے یا منہ بند کرتی ہے۔ کبھی منہ کھولتی ہے کبھی منہ بند کرتی ہے، کبھی منہ کھولتی ہے مچھلی پانی کے بغیر، کبھی منہ کھولتی ہے کبھی بند کر دیتی ہے۔ ایسی حالت تھی علی اصغر کی 6 مہینے کے بچے کی، 6 مہینے کے بچے کی ایسی حالت تھی۔ یاد رکھیے گا، خشک ہونٹ، سوکھی زبان، مولا علی اصغر کی سوکھی زبان۔ اور میں کیوں نہ کہوں، اگر مجھے قرآن پاک پکڑا دو تو آپ کی مہربانی، اگر قرآن پاک پکڑاؤ تو میں تمہیں بتاؤں کہ جب ایسی پوزیشن تھی مولا علی اصغر علیہ السلام کی، تو یہ پنتن پاک پورا قرآن ہے۔ قرآن یہ قرآن کی چھوٹی آیت کی نسبت تھی۔ پاک رسول خدا کے نواسے نے علی اصغر کو لیا، سینے سے لگایا اور گئے یزیدی فوج کے سامنے۔ ایک صاحب عزت کے لیے، صاحب غیرت کے لیے مانگنا بڑا مشکل ہے۔ مولا حسین نے حجت تمام کی کہ لوگوں، تمہاری جنگ مجھے حسین سے ہے، یہ میرا بیٹا ہے، بیٹا علی اصغر۔ اور آپ نے مردوں میں کسی عورت کا نام لینا غیرت مند کے لیے بڑا مشکل ہے، اور آپ نے کہا لوگوں
علی اصغر کی ماں بھوک اور پیاس کی وجہ سے اس کا تو دودھ ہی خشک ہو گیا ہے، اور جس طرح میں نے قرآن اٹھایا ہے اس طرح انہوں نے سینے سے لگایا اور پھر دنیا کے سامنے کیا کہ دیکھو یہ میرا علی اصغر ہے 6 مہینے کا، لوگوں پیاس سے اس کی زبان خشک ہے۔ لیکن کیا ہوا کہ حرملہ کا تیر آیا، 3 نوکا تیر، 2 نوکا نہیں 3 نوکا، ایسا تیر جو جانوروں کو مارا جاتا تھا، گھوڑوں کو گرانے کے لیے یا جنگلی شکاریوں کو مارنے کے لیے سب سے وزنی، مولا علی اصغر کے وزن سے زیادہ وزنی تیر تھا، اتنا وزنی تیر کہ جب مولا حسین علیہ السلام کی گودی میں علی اصغر کو تیر لگا تو یہاں تک تھا کہ اگر علی اصغر کو مولا نے نہ پکڑا ہوا ہوتا زور سے تو مولا علی اصغر جدھر تیر جاتا ادھر اصغر نے چلے جانا تھا۔ لوگوں یہ جو لوگ سڑکوں پہ روتے ہیں، یہ جو پاگل ہیں، اور یہ اپنی ماں کو روتے ہیں، باپ کو روتے ہیں، کسے روتے ہیں؟ اے پاک رسول کی اولاد کے غم میں روتے ہیں۔ کبھی کوئی روتا ہوا دیکھا ہے اس نے کہا میرا باپ مر گیا، میری ماں مر گئی، میرا دادا مر گیا، میرا بیٹا مر گیا؟ سڑکوں پہ جو روتے ہیں وہ اپنے ماں باپ کا نام لیتے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، وہ رسول اللہ کی اولاد کو روتے پھرتے ہیں، اور ان سے نفرت نہ کرو، اور یہ سیدوں کے دل کا سکون ہے، اور یہ سید اجمل شاہ اور یہ جو روتے پھرتے ہیں ان سے نفرت نہیں کرنی، کسی نے نہیں کرنی، اور یہ تو ہم سیدوں کو سکون دیتے ہیں، یہ کبھی اپنے ماں باپ کے لیے روتے پھرتے ہیں؟ یہ اس لیے رو رہے ہیں کہ علی اصغر تیرے ساتھ کتنا ظلم ہوا، اور تو جنگ کرنے بھی نہیں گیا، تجھے ایسا تیر مارا۔ اور یاد رکھو یہاں پہ ایک بات کرنے لگا ہوں، ہمارے پاک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ہے کہ باپ بیٹے کی قبر نہ بنائے، باپ بیٹے کی قبر نہ بنائے، لیکن کیا کریں، شریعت کا تو سارے نظام درم برم ہوئے تھے۔ شریعت تو یہ بھی کہتی ہے کبھی کسی جانور کو بھوکا پیاسا نہ مارو، اسے ذبح نہیں کرنا، بھوکے کو پیاسے کو، اسے کبھی کند چھری سے ذبح نہیں کرنا، کبھی اسے چھوٹے جانور کو بڑے کے سامنے ذبح نہیں کرنا، بڑے کو چھوٹے کے سامنے ذبح نہیں کرنا۔ لیکن کیا کروں، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے کتنا ظلم کیا، اور شریعت کے سارے قانون سارے سبق بھول گئے، سارے کربلا میں بھلا دیے گئے۔ حسین علیہ السلام کی نسلوں کو ختم کرنے کے لیے 3 دن کے بھوکے نبی کے نواسے، 3 دن کے پیاسے نبی کے نواسے، چھری کند، اور پھر صرف یہ نہیں، بچوں کے سامنے بڑوں کو مارا گیا، اور بڑے کے سامنے بڑوں کے سامنے چھوٹوں کو مارا گیا۔ آج علی اصغر کا دن ہے، جن کے اولادیں نہیں ہیں نا، آج علی اصغر کا واسطہ دے کر اللہ سے صالح اولاد مانگو۔ آج مولا علی اصغر کے صدقے، علی کاظمی اللہ علی اصغر کے صدقے آپ سب کی نسلوں کو بڑھائے، علی اجمل شاہ جی اللہ تمہاری نسلوں کو بڑھائے، اللہ تمہیں اپنی امان میں رکھے میرے پیارو۔ یہاں پہ ایک ظلم اور بتانا چاہ رہا ہوں، دیکھو پانی مانگنے گئے تھے، پانی، تیر مارا، اور تیر ایسا تھا جو ایک کان سے لگا دوسرے کان سے نکل گیا، ذبح کر ڈالا۔ اب مولا حسین علیہ السلام جب انہیں لے کر آئے تو یاد رکھنا، اے مریم علیہ السلام، اے حضرت ہاجرہ علیہ السلام، ہاجرہ آپ اپنے بچے کے لیے بھاگی، کبھی صفا کی طرف کبھی مروہ کی طرف، کربلا میں میرے حسین 7 مرتبہ کبھی خیموں کی طرف جا رہے ہیں، کبھی مقتل کی طرف جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب گودی میں لیا تھا نا علی اصغر کو،
اور کہا میں پانی مانگنے جا رہا ہوں، شاید نانا کی امت اسے پانی دے دے۔ تو اب جب گئے شبال ساگر، جب مولا جاتے تھے خیموں کی طرف تو سوچتے تھے ماں کہے گی، سکینہ کہے گی، سب کہیں گے پانی پلا دیا، ماں کس طرح دیکھے گی 6 مہینے کے بچے کی لاش کو کس طرح دیکھے گی ماں؟ واپس پلٹ آتے، پھر واپس چلتے، اور ایک مرتبہ تو جب خون گرا نا تو خون لے لیا اپنے ہاتھوں میں اور وہ خون نیچے پھینکنے لگے تو زمین کربلا تڑپ اٹھی، آواز آئی حسین حسین، یہ خون زمین پر نہ پھینکنا ورنہ قیامت تک یہ زمین کبھی بھی زرخیز نہیں ہو سکے گی، بنجر ہو جائے گی۔ آسمان کی طرف پھینکنے لگے تو آواز آئی یہ نا حق خون ہے علی اصغر کا، آسمان کی طرف نہ پھینکنا ورنہ قیامت تک آسمان سے کبھی رحمت کی بارش نہیں آئے گی۔ حسین علیہ السلام نے اپنے چہرے پر یہ سارا خون مل لیا۔ اصغر تیرے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں، اصغر تیرے لہو کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ جب مولا اصغر کو لے کر آئے خیموں میں، بی بی سکینہ بھاگتی ہے، ابو جی، اے میرے بابا، اے میرے بابا، میرے بھائی کو پانی پلا لائے۔ آپ نے کپڑا پرے کیا اور بتایا کہ تیرے بھائی نے پانی کیا پینا تھا، تیرا بھائی بھی شہیدوں میں شہید ہو گیا۔ اور یاد رکھنا، میں کس طرح بتاؤں، ماں کی گود خالی ہو گئی۔ یہ وہ شہید جسے شہادت 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، اور 3 دفعہ شہید کیا گیا، 3 دفعہ، 1 دفعہ تیر سے۔ پھر کیا ہوا جب حسین علیہ السلام لے آئے نا، میرے باپ یہ تیرے نصیب، یہ پکڑ اپنے بیٹے کو۔ اب بیٹے کو لیا، کہا میرے مولا نے کسی شہید کو کربلا میں دفنایا نہیں سوائے ایک علی اصغر کے، صرف علی اصغر کے۔ آپ نے اپنی تلوار سے خیموں کے پیچھے ایک ننھی سی قبر کھودی اور کہا رباب یہ تو پکڑ، قبر میں بناتا ہوں۔ اور یار کتنے مظلوم ہیں، ماں میت اٹھائے ہوئے ہے، باپ قبر بنا رہا ہے، اور ماں قبر بنتے ہوئے دیکھ رہی ہے، اور نبی کی اولاد پر اتنا ظلم ہوا۔ لوگ پوچھتے ہیں روتے کیوں ہو، اور روتے کیوں ہو؟ تمہارے ساتھ ایسا ہو کسی کے ساتھ، سوچو تمہارا کیا بنے گا۔ پھر لوگ کہتے ہیں یہ گلیوں میں پاگل ہوئے ہوئے، تو شکر کرو عذاب نہیں آیا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ اکبر، میرے پاک رسول کی اس اولاد نے جو ظلم برداشت کیے، یہ فکرہ سن لیجئے گا اور دعائیں خیر ہے۔ جب قبر بنا چکے، کہا رباب یہ پھول مجھے دو، علی اصغر دو۔ ماں پوچھ رہی ہے حسین تپتی ریت ہے، اس میں کس طرح اپنے بیٹے کو لٹاؤ گے؟ لیکن حسین صبر کا شہنشاہ اپنے بیٹے کو تپتی ریت میں لٹا دیا، قبر میں لٹا دیا۔ لٹانے کے بعد اب جو عمل ہے وہ کیا ہے، اور سب جانتے ہو، میت کے اوپر مٹی ڈالنے کا عمل ہوتا ہے، میت کے اوپر مٹی ڈالنے کا عمل ہوتا ہے۔ اب سوچو ذرا، اور ایک طرف ماں اور ایک طرف باپ، اور درمیان میں علی اصغر۔ اے مولا حسین، اور تیرے نصیب اور تیرا چاند اور کربلا کی خاک میں آپ نے
अब सोचो माँ देख रही है और मेरे 6 महीने का लाल और उसके बदन पे गरम करबला की तपती रेत डाली जा रही है। जब मट्टी यहां तक आई, ऊपर तक आई, हुसैन पहले मट्टी डालते रहे। ए रब्बे करीम, ए मेरे परवरदिगार, तू हुसैन का, नबी के नवासी का इम्तिहान ले रहे, ले इम्तिहान, ले इम्तिहान, ए मेरा इम्तिहान लो। इम्तिहान देते देते जब चेहरे की बारी आई, ए मौला अली असगर के चेहरे की बारी आई, तो अब सुन लो, अब मौला हुसैन किस तरह मट्टी डाले। और 6 महीने के बच्चे पर, और माँ क्या करे? माँ ने क्या, हुसैन अब मैं नहीं देख सकती, अब तू जान और तेरा इम्तिहान जाने, तू जान तेरा असगर जाने, हुसैन तू जाने, तेरा खुदा जाने। करबला की खाक एक तरफ हो गई। अब हुसैन थे, हुसैन पहले इस तरह मट्टी डालते डालते जब चेहरे का वक्त आया, हुसैन ने अपना चेहरा इस तरह कर लिया और उल्टे हाथों से अली असगर अलैहिस्सलाम के चेहरे पर मट्टी डाली और कब्र को बराबर कर दिया, निशान को बराबर कर दिया। 10 मुहर्रम हो चुकी। फिर जब सबकी गर्दनें जिस्मों से लग की गई तो 71 सर मिले शिमर ने, और यजीद की फौज ने कहा हमने तो 72 शहीद किए थे, ये 71 सर हैं, 72वां कहां है? 72वां। अब कहने वालों ने कहा वो तो अली असगर का सर है, अली असगर का सर है वो। अब लोगों ने ढूंढना शुरू किया कि अली असगर कहां है, अली असगर कहां है। किसी ने बताया खैमों के पीछे हुसैन अलैहिस्सलाम ने उन्हें दबाया था। अब क्या हुआ, वो अब एक फौज तैयार की गई नेजों वाली, नेजे लेकर कि अब किस तरह सारी रेत को किस तरह कंगाला जाए। नेजे लेकर जब चले, मां भी देख रही है, सकीना भी देख रही है, सारे देख रहे हैं, जुवैद इकबाल, सैयद अजमल, सारे देख रहे हैं। जब नेज़ों वाली फौज आई और जमीन पर नेज़ा मारती चली आ रही है कि जहां नेज़ा जमीन में जाता खाली आता, जमीन में जाता खाली आता। अब देख रही है सकीना, देख रही है उम्मे रबा, और जब वो उस जगह पहुंचे जहां पे अली असगर थे, एक लाइन ने वो नेज़ा मारा, जब बाहर निकाला तो नेज़ा अकेला नहीं आया, नेज़े के ऊपर एक फूल सा चेहरा था, वो मौला अली असगर का था। इसे फिर शहीद कर दिया गया और फिर इसकी गर्दन तन से जुदा करके आम लाशों में रख दी गई। और फिर जब ये सारे काम हो चुके तो फिर सबकी लाशों पर घोड़े दौड़ाए गए, उनमें फिर अली असगर के फूल जैसा चेहरा। लोगों मुसलमानों, और क्यों परेशान हो, क्यों नबी की औलाद से प्यार नहीं करते? अगर प्यार करते हो तो उनके गम में क्यों नहीं रोते? अगर आपका अपना कोई मर जाए, कोई जुल्म हो, तो फिर देखो आपके दिल को क्या गुजरती है। और मेरा वीडियो देखने वालों, कोई ना कोई तो जिंदगी में आपका मरा होगा ना। आप अपनी हालत देखो कि क्या बनती है। और मेरे नबी का तो कोई बचा ही नहीं, और मेरे नबी को तो बच्चों तक को मार दिया गया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जल फरजहुम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। या अल्लाह, मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदके, या अल्लाह चौधरी मोहम्मद शरीफ को, नदीम शहजाद को, सैयद अजमल शाह जी को, या अल्लाह असलम गुज्जर को, या अल्लाह असलम मास्टर को, उनकी आल औलाद को, या अल्लाह हुसूसन मेरा एक शहजादा जैन के बड़े भाई, डॉक्टर साहब के बड़े भाई इटली में है, उनकी मुश्किलात हैं, तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, उनकी मुश्किलात दूर कर दे।
یا اللہ عمر حیات کو، حسن کو، افضال کو، عبد الرحمان، یا اللہ رحمان علی کو بما اپنے ماں بہن بھائیوں کے اپنی امام میں رکھنا. یا اللہ میرے موتلا صاحب کو بما اہل و عیال اپنی امام میں رکھنا. محمد و آل محمد کے صدقے مجھ سید تصور حسین کو، میری قیامت تک آنے والی نسلوں کو پاک رسول خدا اور رسول کی آل کے غم میں رہنے والا بنانا. ہمیں یہ بہت بڑی دولت دی ہے اللہ، تو نے بڑی دولت دی ہے. اس سے بڑی دولت اور کیا ہے کہ ہم نبی پاک اور ان کی آل کی چاہنے والے ہیں. ہم ان کے دشمنوں پر کھل کے بھی ہر جگہ جہاں جہاں جاتے ہیں قاتلان حسین پر لعنت کرتے ہیں. یا اللہ ہم پاک نبی اور ان کی آل کے چاہنے والے ہیں. یا اللہ ہم سب کی مشکلوں کو آسان کر. یا اللہ یہ بچیاں دور دور سے آئی ہیں، یا اللہ میری بیٹے بیٹیاں باہر بیٹھے ہیں، تجھے واسطہ ہے تیرے پاک رسول کا، اس کی آل کا. یا اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا کر آج علی اصغر کے صدقے. یا اللہ جو مجھ سید کے پاس آتے ہیں آگے دعائیں کرواتے ہیں، یا اللہ میری دعاؤں کو مستجاب فرمانے والے رب تیرا شکریہ علی اصغر علیہ السلام کے صدقے. یا اللہ جو بھی اب آئے اس سے پہلے آ چکے ہیں سب کو یا اللہ صالح اولاد نرینہ دے، ان سب کی مشکلوں کو آسانیوں میں بدل دے، ہر ایک کے دکھ تکلیف کو ختم کر دے. جن کو اولاد نہیں دی اسے اولاد دے، جسے اولاد دی ہے انہیں صالح بنا دے. اے پروردگار ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے. آمین 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 ثم آمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجعل فرجہم وسائل مخرجہم ولا داء اجمعین بحق محمد وآلہ الطاہرین.